अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान की फ़ौज के आला तरीन ओहदेदार काबुल में जमा हैं। क्या मुलाकात के दौरान ये एक सफ़े पर भी आए? आज के व्यू 360 में और भी बहुत कुछ शामिल गए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम। जनूबी एशिया में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की वजूहात क्या हैं? मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए पाकिस्तान का पहला सोलर स्कूल और एक भारतीय फिल्म जिसमें वाहिद अदाकारा है 2 साल की बच्ची। पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अफगानिस्तान में हैं। इस इजलास में अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जोसेफ वोटल, अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी अफ़वाज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन और अफगान फ़ौज के सरबराह जनरल शेर मोहम्मद करीमी ने भी शिरकत की। तफसीलात के लिए हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से। आयशा, ये बताइएगा, सिविलियन साइड पे तो हमने देखा है कि इख्तलाफ है अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान से। क्या ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें किसी किस्म का इत्तफाक राय भी सामने आया? देखिए सारा, जो हमें पाकिस्तान के ISPR यानी कि मिलिट्री के स्पोक्समैन ने जो प्रेस रिलीज इशू की है उसमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने यही कहा है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुल्क अकेले तरक्की नहीं कर सकते, खित्ता मिल के कर सकता है और ये सारी बातें। लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही अफगानिस्तान की तरफ से ऐसी आवाज़ें उठेंगी, अगर पब्लिक नहीं तो प्राइवेटली, कि पाकिस्तान ये बातें तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में जो पनागाहें हैं उनके मुताबिक जो अलेजिडली जो पनागाहें हैं उनकी वजह से तालिबान की जो इंसर्जेंसी है उसको कुव्वत मिल रही है और उसको ताकत मिल रही है। इस मुलाकात से कोई भी इत्तफाक राय एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल में ये सेंटकॉम का इनिशिएटिव था अमेरिका का, और उसका आइडिया ये था कि कम से कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान और खास तौर पर उनकी मिलिट्रीज मिलकर तो बैठेंगे। जनरल बाजवा का पहला ट्रिप है काबुल का, वो अफगानिस्तान की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। एटलीस्ट वो दरवाजे तो खुलें कि मिलकर बैठे, क्योंकि तमाम लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, सदर पाकिस्तान ने कल इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में एक तरमीम की, उससे किस बड़ी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है पाकिस्तान में और इसकी ज़रूरत अब क्यों पेश आई? सारा, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। तब्दीली तो इससे ये होगी कि अब तक जो इबहम था कि जी हाफिज सईद और लश्कर तैयबा और जमात उद दावा कलअदम है या नहीं है, वो वॉच लिस्ट पे थे लेकिन कलअदम नहीं थे, तो वो अब कलअदम करार दिए जाएंगे पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि 18 फरवरी से एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसका इजलास पेरिस में शुरू हो रहा है। ये एक आलमी इदारा है जो आलमी सतह पर टेररिज्म, फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करता है, और इसने नवंबर में पाकिस्तान से एक रिपोर्ट मांगी थी कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन लोगों पर और जिन ग्रुप्स पर पाबंदियां लगाई हैं, आप उन पर अमल पैरा होने के लिए क्या कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो हमने खबरें सुनी है जो लोकल मीडिया के मुताबिक, के अमेरिका और इंडिया बहुत जोर लगा रहे थे कि ये टास्क फोर्स पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दे। अब ये टास्क फोर्स पाकिस्तान पे पाबंदियां तो नहीं लगा सकती, लेकिन ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी बैंक जब भी किसी बाहर के बैंक से इंटरैक्ट करेगा, और प्लीज अंडरस्टैंड कि हर साल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हर ट्रांजैक्शन में जो बाहर का बैंक है वो आपके मुल्क से आने वाले हर डॉलर पे सवाल करेगा कि जी ये टेररिज्म, फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हर ट्रांजैक्शन में जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज खर्च होंगे उसको रिसर्च करने के लिए उसकी कीमत वो आपसे वसूल करेंगे। यानी कि आपकी रिमिटेंसेस भेजना महंगा हो जाएगा, लोग शायद रिमिटेंसेस भेजना, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी सीरियस इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, काफ़ी संजीदा इसके नताइज हो सकते हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो इस हफ्ते में वो ये थी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर खान सजना की हलाकत की तालिबान ने, पाकिस्तानी जो तहरीक तालिबान है उन्होंने तस्दीक कर दी। ड्रोन अमरीकी था, निशाना बना एक ऐसा कमांडर जिससे पाकिस्तान को भी खतरा था। तो इस कार्रवाई को इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा है, खासतौर पर जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के तनाजुर में जिस तरह से ड्रोन अटैक्स को देखा जाता है, उससे आपने क्या रिएक्शन देखा है? जी सारा, ये वाला जो हमला है ये पाकिस्तानी सरजमीन पर नहीं था, ये अफगान सरजमीन पर था, तो सॉवरेंटी का इशू तो इतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन वो अटैक्स चाहे वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी हो, लेकिन वो पाकिस्तानी तालिबान को, TTP को टारगेट करते हो, अमूमन पाकिस्तान उसको वेलकम करता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे पाकिस्तान को भी खतरा है। और जब पाकिस्तान की अमेरिका से शिकायत ही ये है कि जी TTP के जो मेंबर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे, तो ये तो एक
समझ लें कि एक डिमांड थी पाकिस्तान की कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और अमेरिका ने वो एक्शन लिया। ये कहा जाता है कि सजना का कुछ ऐसे अटैक से भी ताल्लुक था जिसमें अमरीकी मुलव्वस थे, तो ये एक ऐसा टारगेट था जो अमेरिका को भी मतलूब था और पाकिस्तान को भी। ऑलराइट, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से, थैंक यू आयशा। और गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फ़ौज और पुलिस चौकियों पर हमलों में कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद के अरकान मुलव्वस थे, जिनकी पाकिस्तान मदद कर रहा था और उसे इसकी कीमत चुकाना होगी। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि भारत की तरफ से किसी भी जारहियत या मुहिम जोई का उसी शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। लेकिन क्या गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में की जाने वाली तब्दीली बैनुल-अक़वामी दबाव का भी नतीजा है? यही सवाल हमने रखा वाशिंगटन के कुछ तज्ज़ियाकारों के सामने। आइए जानते हैं उनकी राय। बदकिस्मती से माजी में भी ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए गए जिन पर दिल जमाई से अमल दरामद नहीं किया गया, और मेरा ख्याल है यही देखा जाएगा कि आया लोगों को इस ऑर्डिनेंस के तहत नज़रबंद किया गया या कलअदम तंजीमों को हकीकत में बंद किया गया। कुछ तंजीमों ने तो महज अपने नाम बदल लिए थे और अपना काम जारी रखा, और यही मसले की जड़ है। अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका से ताल्लुकात मजीद बिगाड़ की जानिब जाएंगे। मेरे ख्याल में इस इक़दाम की वजह महज अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से दबाव है। जब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ऐसी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दामात उठाए। सबसे अहम बात होगी कि आया इन मुल्की कवानीन और पाबंदियों पर अमल दरामद होता है या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये आगे की जानिब मस्बत कदम है, और अगले 6 माह या 1 साल में ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान ऐसे इक़दामात उठाता है जिनसे ये तंजीमें पाकिस्तान में काम ना कर सकें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने खबरदार किया है कि दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों को इराक़ और शाम से तो बेदखल कर दिया गया है, मगर इस गिरोह को मुस्तकिल शिकस्त देने के लिए अब भी भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। मंगल को कुवैत में दाइश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी टिलरसन ने कहा कि दाइश से इराक़ और शाम में 98% इलाका तो वापस लिया जा चुका है, लेकिन दहशतगर्द तंजीम अब भी इन मुल्कों में शोरिश पैदा करने की कोशिश कर रही है और साथ ही लिबिया और अफगानिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में महफूज पनाहगाहें बनाने की कोशिश में भी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दाइश से आज़ाद कराए जाने वाले शामी इलाकों की तामीर नौ के लिए $20 करोड़ का भी ऐलान किया। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने आज मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें कहा गया है कि इमाम साहिबान को अपने खुतबों में इस मौजू पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त किस मकाम पर है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इस बारे में देखते हैं फरदा खलील की ये रिपोर्ट। भारत में गाय के गोश्त के इस्तेमाल की सजा के तौर पर बढ़ता हुआ तशद्दुद हो, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम हो, बांग्लादेश में आज़ाद ख्याल नजरियात के इजहार की पादाश में ब्लॉगर्स का कत्ल, या पाकिस्तान में तौहीन मजहब के नाम पर बेलगाम हुजूम के हाथों किया जाने वाला इंसाफ, ये सब अलामात हैं जनूबी एशिया के खित्ते में मजहबी इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए मर्ज की। लेकिन अमरीकी दारुल हुकूमत में वाक़े थिंक टैंक वुड्रो विल्सन सेंटर में मजहबी आज़ादी पर गुफ्तगू में शरीक माहिरीन के मुताबिक मजहबी अदम बर्दाश्त जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बढ़ रही है, और इसकी वजह वो खुद गर्ज और गैर जमहूरी मिजाज रखने वाले रहनुमाओं की जानिब से अदम बर्दाश्त पर मबनी रवैयों को हवा देने की रविश करार देते हैं। इब्तदाई तौर पर म्यांमार की राखाइन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 1/3 थी। फिर एक खौफ की फजा कायम कर दी गई कि एक दिन ये रोहिंग्या मुसलमान अक्सरियती आबादी बन जाएंगे, जिसके नतीजे में मकामी हुकूमत की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों पर पाबंदी का आगाज हुआ। पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन के अमल में तेजी 1980 की दहाई में जनरल ज़िया के दौर में आई। आज मुल्क को मुसल्लह अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द गिरोहों का सामना है, जिसमें से बहुत सौ को ज़िया के दौर में स्पॉन्सर किया गया। इस साल जनवरी में अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से पाकिस्तान को मजहबी आज़ादियों की संगीन खिलाफ वर्जी की एक खसूसी वॉच लिस्ट में डालने के ऐलान को पाकिस्तान के अंदर कई हलकों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा। हम मजहबी लिहाज से आप ये पाबंदी लगी तो आपने अभी 4 महीने पहले क्यों नहीं लगाई, 2 साल पहले क्यों नहीं लगाई, 10 साल पहले क्यों नहीं? अभी आप चूंकि नाराज हैं। ताहम कई तज्जियाकार इस तनकीद से मुत्तफिक नहीं। पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ जो होता आया है, जो हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही नागुफ्ता बे है, अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान को इसके ऊपर रिस्पॉन्स ये नहीं करना चाहिए कि सब अच्छा है और सब ठीक है,
پاکستان کو بالکل اقدامات اٹھانے چاہیے, اور بھی دھرنے ورنے ہوئے ہیں یہ انتہا پسندوں کے, تو اس سے بھی پاکستان کا امیج تو خراب ہوا ہے. میرا خیال نہیں کہ پاکستان کو واچ لسٹ میں ڈالنا امریکہ کی جانب سے پاکستان پر بڑے پیمانے پر ڈالے جانے والے دباؤ کے سلسلے کا حصہ ہے. گزشتہ انتظامیہ پہلے بھی پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی, لیکن وہ تعلقات کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے محتاط انداز میں یہ قدم اٹھانا چاہتی تھی. ماہرین کا ماننا ہے کہ دنیا بھر میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے کے ساتھ ضروری ہے کہ ملکی سطح پر ایسے آئین اور قوانین متعارف کروائے جائیں جو ان بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں. وردہ خلیل, اردو VOA, واشنگٹن. اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے منسلک پالیسی تجزیہ کار وارث حسین سے. وارث, ویلکم ٹو ویو 360. ہم نے دیکھا جنوبی ایشیا کی بات کی اور یہ دیکھا کہ مختلف ملکوں میں کیوں مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. آپ کا ادارہ پوری دنیا میں ہی کام کرتا ہے, تبدیلی کیا دیکھ رہے ہیں؟ پازیٹیو نیوز لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پازیٹیو نیوز اگر آپ پاکستان کو فار ایگزامپل دیکھیں تو دہشت گردی کے اٹیکس سے جو سویلین نمبرز ہیں ڈیتھس کے, وہ 500 تھے 2017 میں, اور 2012 اور 2013 میں 3000 لوگوں کی موت ہوئی تھی, سویلین ڈیتھس ہوئی تھی ٹیررسٹ اٹیکس میں سے. سو اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نمبرز میں امپروومنٹ آ رہی ہے, لیکن پرابلم جو اس وقت پھیل رہی ہے میرے خیال سے پورے ساؤتھ ایشیا میں وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز کی طرف لوگ چلتے ہیں اس وقت یہ کمیونل وائلنس اور کمیونل ٹینشنز رائز ہوتی ہیں. تو اگر آپ انڈیا کو دیکھیں یا آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان وقت میں وہ رائز آتی ہے اس وائلنس میں اور اس انٹالرنس میں جب استعمال کیا جاتا ہے ایگزیکٹلی الیکشن کے بعد. اچھا, ایک یہ پالیسی میں ہمیں دیکھی پاکستان کا, جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا پچھلے سال دھرنے ہوئے, ان کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں ملک سے باہر بھی بہت بات کی گئی. سخت گیر موقف رکھنے والوں کے ساتھ جب مفاہمت کی پالیسی, اپیسمنٹ کی پالیسی اپنائی جاتی ہے تو اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا پیس مینٹین ہو پاتا ہے؟ اب ہر کنٹری کا میرے خیال سے ساورن ڈیسیجن ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اس کو مینیج کریں گے. میرے خیال سے ایک طرح سے اگر کوئی چیزیں جو ہیں وہ نان نیگوشیبل ہونی چاہیے, فار ایگزامپل گورنمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے, وہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے ریلیجیس فریڈم اور ریلیجیس ٹالرنس کو پھیلانا. تو جب یہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اور یہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک پاکستان کے اندر جو مائنورٹی گروپ ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ انٹالرنس پھیلا رہے ہیں, اس چیز کو میرے خیال سے گورنمنٹ کو وہ اگریمنٹ نہیں کر سکتی, اس میں اپیزمنٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو. لیکن اس کے علاوہ آف کورس ایوری کنٹری کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائڈ کریں کس طرح سے کرنا چاہیے, لیکن آف کورس انٹالرنس اور ریلیجیس فریڈم ہماری جو اس کے اچھے ریزلٹس آئے ہیں, مطلب ان دا شارٹ ٹرم تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے امن قائم ہو جاتا ہے, استحکام رہتا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں کیسے نتائج آپ نے دیکھے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں؟ اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو وہاں پہ بالکل میرے خیال سے جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو ہوتے ہیں جنرلی اسپیکنگ. جب ان لوگوں کو امپاور کرتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ لوگ ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنے اٹیکس, لیکن پھر وہ نیشنل جو نیریٹو ہوتا ہے, جو لوگوں کی ڈسکشن ہوتی ہے, جو میڈیا میں ڈسکشن ہوتی ہے, اس کو بھی وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو اس کی طرف سے پھر پورا ملک جو ہے وہ ایک طرح سے بری طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لانگ ٹرم میں, جب انہوں نے آلریڈی اپیزمنٹ پالیسی شروع کر چکی ہوتی ہے. اچھا, بین الاقوامی حالات کا بھی بہت اس میں ایک کہہ لیجیے کہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا راستہ اختیار کر رہے ہیں. امریکہ کا یہ حالات کریٹ کرنے میں اور ان حالات کو ختم کرنے میں کیا رول واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے؟ کتنا کہہ لیجیے کہ انٹروسپیکشن جہاں پایا جاتا ہے؟ جی, میں انٹروسپیکشن کے بارے میں اتنا ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ میں آف کورس ہماری US کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ہم لیجسلیچر کے لیے کام کرتے ہیں, تو ہم پارلیمنٹری کمیشن ہے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہمیں ایکچولی پتہ نہیں, اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہمیں. لیکن آپ امریکی پالیسی میں دیکھتے کیا ہیں؟ جی بالکل, جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے خیال سے اس وقت جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ لائن لینی چاہیے ٹیررسٹ کے ساتھ, ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو ایٹ لیسٹ جو یہ انہوں نے انٹالرنس پھیلا رہے ہیں ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے US کمیشن کی طرف سے, وہ اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے اس وقت. کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انٹالرنس ہے وہ پھیل رہی ہے, اور نہ صرف اسلامی ایکسٹریمسٹ سے پھیل رہی ہے, وہ ہندو ایکسٹریمسٹ سے بھی پھیل رہی ہے. تو اس طرح سے امریکہ کا رول اور ہماری کمیشن کا یہ رول ہے کہ ہم مانیٹر کریں, ہم رپورٹ کریں, اور ہم ٹرائی کریں انکریج کرنے کو ان گورنمنٹس کو کہ یہ چیزیں روکیں. تو کمیشن کی سفارشات ہوتی ہیں جیسے کسی واچ لسٹ پہ ڈال دینا یا مزید کہہ لیجیے کہ گہری نظر رکھنا کسی ملک پہ, کیا نتیجہ اس کا ہوتا ہے؟ اس وقت اسپیشل واچ لسٹ پہلی دفعہ آئی ہے. سو وولف ایکٹ جو 2016 میں پاس ہوا تھا اس میں یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ اسپیشل واچ لسٹ کریٹ کریں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے. اٹس اے کیس آف فرسٹ انسٹنس, سو پہلے کبھی ہوا نہیں, اس لیے میں آپ کو ہسٹوریکلی بتا نہیں سکتا کہ اسپیشل واچ لسٹ کا ایکچولی کیا مطلب ہے, کیونکہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پہلی دفعہ یہ ہوئی اور پاکستان واحد اور اکیلے ایک ملک ہے جو اس واچ لسٹ پہ ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا, میرے خیال سے اگلے 2-3 مہینے میں نظر آئے گا ہمیں کہ واچ لسٹ کا میننگ کیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹالرنس پھیل رہی ہے, جو پاکستان کی ریلیجیس
ریلیجیس فریڈمس ہیں اور جو کنٹینیوئنگ اور ایگریجس اور آن گوئنگ ڈیمیج ہے ان کمیونٹیز کے خلاف، وہ اب زیادہ طرح سے دیکھا جائے گا اور اسکروٹنی اس پہ زیادہ ڈالی جائے گی. جو رزلٹس آئیں گے ان کو ہم بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. وارث حسین، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیلات اور دیگر اہم موضوعات پر معلوماتی مضامین پڑھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سی دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے پاکستان کے پہلے سولر اسکول میں، اور اس کے بعد بھارتی فلم ٹوہو کے سیٹ پر، جس کی واحد اداکارہ ہے ایک چھوٹی سی بچی. لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی خبریں آج کے ورلڈ ویو میں. جنوبی افریقہ کی حکومتی جماعت افریقن نیشنل کانگریس نے صدر جیکب زما کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 13 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد جیکب زما کو مستعفی ہونے کے لیے آج شام تک کا ٹائم دیا ہے. کویت میں عراق کی تعمیر نو کے حوالے سے جاری کانفرنس میں عراقی آئل منسٹر کا کہنا ہے کہ عراق کو اپنی تیل کی انڈسٹری کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے $4 بلین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. گزشتہ روز عراقی حکام نے اعلان کیا تھا کہ داعش کے بعد عراق کی تعمیر نو کے لیے $88 ارب درکار ہیں. فلسطین میں احتجاج کے دوران اسرائیل کے فوجی اہلکار پر مکوں سے حملہ کرنے والی 17 سالہ لڑکی احد تمیمی پر اسرائیل کی ایک فوجی عدالت میں مقدمے کا آغاز ہو گیا ہے. عدالت میں تمیمی کی جانب سے اسرائیلی فوجی پر حملے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی. عدالت نے آئندہ سماعت کو بند کمرے میں کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. چین میں بہار کے سالانہ میلے میں کتوں کے خصوصی شو سمیت کئی تقریبات کا آغاز کیا گیا. سالانہ ڈاگ شو کو چین کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شو کہا جاتا ہے. اس سال 6 پوڈلز اور روبوٹ ڈاگز نے مختلف کرتب دکھائے. فیسٹیول کے حوالے سے خصوصی لائٹ شو کا اہتمام بھی کیا گیا. 700 بیم لائٹس اور 30 لیزر لائٹس کی مدد سے میوزک شو پیش کیا گیا. پاکستان میں مشقت کرتے یا سڑکوں پر وقت ضائع کرتے بچوں کو دیکھتے تو سبھی ہیں، لیکن ان کی مدد کا بیڑا کم ہی لوگ اٹھاتے ہیں. آج کے ایجوکیشن میں چلتے ہیں فیصل آباد اور ملتے ہیں ایک ایسے شہری سے جس نے بنیادی وسائل کی کمی کا حل نکالا سولر اسکول بنا کر. پاکستان کے صنعتی شہر فیصل آباد کے مضافات میں شام ہوتے ہی چند گھنٹوں کے لیے ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے، جہاں ایک نوجوان روہیل ورن دن بھر محنت مزدوری کرنے والے بچوں کو تعلیم دینے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. جو میرا سلم سکول ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان کا پہلا سولر نائٹ سکول ہے. اس کو بنانے کا میرا خیال اس طرح آیا کہ جو بچے دن بھر گھوم رہے ہوتے ہیں یا پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے ان کو رات میں پڑھایا جائے. جب رات میں پڑھانے کی جو ہمیں سب سے بڑا آبسٹیکل آ رہا تھا، سب سے بڑی پریشانی آ رہی تھی، وہ یہی تھی کہ یہاں پہ بجلی نہیں تھی دور دور تک. تو اس لیے مجھے خیال آیا کہ ہم یہاں پہ سولر لائٹس کے ذریعے رات کو کلاسز لیں، سولر پینلز دن میں چارج کریں، رات میں یہاں پہ کلاسز لیں. اس لیے یہ پاکستان کا پہلا سولر نائٹ سکول بنا. اس اسکول کی بنیاد 2016 میں رکھی گئی اور اب یہاں 65 بچے زیر تعلیم ہیں. اخراجات کا بیشتر حصہ خود روہیل اور ان کے بعض دوست مل کر برداشت کرتے ہیں. یہاں پہ بچوں کو ہر چیز مہیا کی جاتی ہے. یہاں پہ کھانا دیتے ہیں، ہم ان کو کپڑے دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، ان کو کتابیں دیتے ہیں، بیگز دیتے ہیں. دنیا کی ہر چیز ہم یہاں پہ بچوں کو مہیا کرتے ہیں. صرف بچوں نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے. روہیل کہتے ہیں کہ مشقت کرنے والے بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے انہوں نے جس سفر کا آغاز کیا وہ اسی صورت آگے بڑھ سکتا ہے جب دیگر افراد اور تنظیمیں بھی اپنے علاقوں میں اس طرز کے اسکول بنائیں. اپنے والد کے ساتھ تندور پر کام کرنے والا 9 سالہ شان حیدر شام ہوتے ہی دیگر بچوں کے ساتھ اس سولر اسکول میں آ بیٹھتا ہے. پہلے میں اپنا کھیلتا تھا، لیکن میں اپنا ٹائم ضائع کرتا تھا. جب سے مجھے بہت شوق تھا اسکول پڑھنے کا، لیکن یہاں کوئی اسکول نہیں تھا، اس لیے جب سے اسلم اسکول کھلا ہے میں روز جاتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کو حروف کی پہچان کرانے کے لیے بھی قاعدوں میں تصاویر بنی ہوتی ہیں، لیکن ایک برطانوی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ بڑے بچوں کو بھی مشکل الفاظ کے معنی سمجھانے اور یاد کرانے میں یہ طریقہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے.
برطانوی کمپنی مسز ورڈ سمتھ نے کیمبرج یونیورسٹی کے تحقیق دانوں کے ساتھ مل کر ایک تصویری ڈکشنری ترتیب دی ہے جس میں 10,000 مشکل الفاظ کے معنی مزاحیہ خاکوں کی شکل میں بچوں کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس لغت کے لیے تصاویر بنائی ہیں مقبول کارٹون موویز میڈاگاسکر اور ٹرانسلوینیا کے آرٹسٹ نے، اور کمپنی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے اساتذہ اور طالب علم پڑھنے کا یہ طریقہ بہت پسند کر رہے ہیں۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ سابق امریکی صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ میشیل کل ایک بار پھر امریکی دارالحکومت میں نظر آئے۔ وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی دور اسمتھسونین نیشنل آرٹ گیلری میں اپنی سرکاری پورٹریٹس پر سے پردہ اٹھانے۔ دونوں شخصیات کی یہ تصاویر 2 افریقی امریکی آرٹسٹ نے تیار کی ہیں جن کا انتخاب صدر اور ان کی اہلیہ نے خود کیا۔ براک اوباما وہ پہلے امریکی صدر ہیں جن کی آفیشیل پورٹریٹ ایک سیاہ فام آرٹسٹ نے پینٹ کی ہے۔ اور 1964 میں مشہور بھارتی اداکار سنیل دت کی فلم یادیں جب ریلیز ہوئی تو فلمیں دیکھنے اور بنانے والے حیران رہ گئے کیونکہ اس میں صرف ایک اداکار تھا۔ 54 سال بعد اس تجربے کو ایک قدم اور آگے لے کر گئی ہے فلم پیہو، جس میں نہ صرف ایک کردار ہے بلکہ اسے نبھایا ہے 2 سال کی ایک بچی نے۔ یہ فلم بنانا کیسا تھا جاننے کے لیے چلتے ہیں رتل جوشی کے ساتھ بیہائنڈ دی سینز۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی فلم اور صرف ایک اداکارہ، وہ بھی 2 سال کی ایک بچی۔ ڈائریکٹر ونود کاپڑی کی فلم پیہو کی کہانی اور کانسیپٹ بالی ووڈ کی عام فلموں کے مقابلے میں کافی الگ ہے۔ پیہو ایک ایسی بچی کے ارد گرد گھومتی ہے جس کے والد شہر سے باہر ہیں اور ماں خودکشی کر چکی ہے۔ اس کے بعد پیہو پر کیا کیا گزرتی ہے، یہی فلم کی کہانی ہے۔ کسی اخبار میں ایک خبر تھی کہ ایک 5 سال کا بچہ تھا اور وہ کنہیں پرستھتیوں کی وجہ سے گھر پہ رہ گیا تھا اور ماتا پتا کے بیچ میں کچھ متبھید تھے، پر مجھے لگا کہ یہ جو ہمارے پتی پتنی کے بیچ میں جو رشتے ہیں ان کے بیچ میں جو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایگو اور اہنکار آ جاتا ہے اور اس سے پورا پریوار کس طرح سے بکھر سکتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہ ایک بہت ہی مضبوط کہانی ہو سکتی ہے۔ 2015 میں جب فلم شوٹ ہوئی تو پیہو کا کردار نبھا رہی مائرا وشوکرما ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتی تھی۔ 36 دن تک صرف ایک گھر کے اندر کی گئی فلم کی شوٹنگ کئی لحاظ سے بے حد مشکل تھی۔ سب کو آن دا ٹوز رہنا ہے، سب کے پاس ایک ہی موقع ہے، کیونکہ جو یہ ایک بار میں ریئیکٹ کرے گی، جو یہ پہلی بار میں ریئیکٹ کرے گی، اس میں ری ٹیک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک پرٹیکولر سین تھا جب وہ آگ کے ساتھ گیس پر تھی اور پیہو کچھ کھلواڑ کر رہی ہے اس میں، تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا۔ جب اس کا پریویو ہم نے کیا اسکرین پر، تو میں دیکھ کے ڈر گیا۔ سال 2000 کے بعد سے پیج 3، مسان، تیرے بن لادن، کھوسلا کا گھونسلہ جیسی فلموں سے بالی ووڈ میں ایسی ایکسپیریمنٹل فلموں کا دور شروع ہوا جو 70s اور 80s کی سنجیدہ آرٹ فلموں سے بالکل الگ اور مزیدار تھیں۔ نیوٹن، شبھ منگل ساودھان، ہندی میڈیم جیسی فلموں کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ دونوں کی جگہ موجود ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسالہ فلمز کی جگہ لیں گی جن میں گانے اور ڈانسز ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ بھارت میں ان کی جگہ لی جا سکتی ہے۔ پیہو کے ننھے کندھے باکس آفس کی امیدوں کا بوجھ اٹھا پائیں گے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کرٹکس اس پر ایک بالکل علیحدہ قسم کے ایکسپیریمنٹ ہونے کی مہر پہلے ہی لگا چکے ہیں۔ پیہو گوا، جرمنی، وینکوور، کیلیفورنیا، تہران اور مسکٹ کے فلم فیسٹیولز میں دکھائے جانے کے علاوہ موروکو فلم فیسٹیول میں بیسٹ فیچر فلم اور پیپلز چوائس ایوارڈ سے نوازی جا چکی ہے۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
reading can move you, enlighten you. I read literature at a time as literature with a branded fist, as a political weapon. I looked at the content, and it was only later that I discovered that literature in itself